جنگ آزما قسط نمبر 5۔ بابر نے نانی کی نصیحت پر فوراً عمل کیا۔ جن لوگوں نے بابر کی مدد کی تھی اور اسے سلطنت دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہیں مختلف مناصب عطا کیے۔ 7 شہروں کو 7 مختلف بیگوں کے سپرد کیا۔ اسی طرح دیگر امراء کو بھی ان کی صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داریاں دی گئی۔ ان شہروں کی آرائش و زیبائش کی طرف بھی توجہ دی۔ سمرقند میں سلطان احمد مرزا کا انتقال ہو گیا، جو امیر تیمور کی بادشاہی کی آخری نشانی تھا۔ کوہستانی ریاستوں میں عمر شیخ کے زمانے ہی میں حالات ابتر ہو گئے تھے۔ اب بھائی بھتیجوں کے جھگڑوں نے، جن میں سے ہر ایک فوجی جمعیت رکھتا تھا اور تیموری وراثت کا دعوے دار تھا، ان حالات کو اور بھی خراب بنا دیا۔ ادھر جیہوں کے پار خطرناک ٹولیاں نمودار ہونے لگی، جنہیں یہ زمین یا دولت کی تلاش تھی۔ خود سمرقند سازشوں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ ختن اور کاشغر کے حاکم ابا بکر کاشغری نے آس پاس کے علاقے میں لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ بمشکل تمام اسے بھی وہاں سے بھگا دیا گیا۔ 2 برس گزر چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں اس کے ساتھی 2 سرحدی بستیاں لینے کے سوا اور خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ باز نکالے ہوئے امیر اور کچھ پیشہ ور سپاہی اس کے پاس پہنچ کر اپنی خدمات پیش کرنے لگے تھے۔ نوعمر بابر بھی ان کی خوب پذیرائی کر رہا تھا۔ بابر کی ماں اور نانی دونوں پچھلے زمانوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے درباروں کے ناز و نام دیکھے تھے، جو اب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ محل میں اکثر یہ باتیں ہوتی تھی اور بابر کا دھیان سمرقند کی طرف چلا جاتا تھا۔ سمرقند کے حالات بہت برے تھے۔ سلطان احمد مرزا کا انتقال اسی وقت ہو چکا تھا جب وہ اندجان کا محاصرہ اٹھا کر سمرقند واپس گیا تھا۔ اس کے مرتے ہی تارو پود بکھرنے لگا۔ امراء بڑی تیزی سے حرکت میں آ گئے اور اپنی من پسند حکومت قائم کرنے کے لیے جوڑ توڑ کرنے لگے۔ خسرو شاہ نامی ایک امیر نے تیز رفتار قاصد مازندان بھیج کر سلطان احمد کے بھائی سلطان محمود مرزا کو سمرقند آنے کی دعوت دی۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور سمرقند کے تخت پر بیٹھ گیا۔ خسرو شاہ کی بدولت ہی اسے یہ حکومت ملی تھی۔ اس نے خسرو شاہ کو اپنا وزیر بنا لیا۔ خسرو شاہ نے اپنے مالک کے پردے میں کھل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اپنے اختیارات سے ایسے ناجائز فائدے اٹھائے کہ عوام میں بددلی پھیل گئی۔ وہ سلطان محمود کے بھی خلاف ہو گئے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سلطان محمود مرزا بیمار پڑا اور انتقال کر گیا۔ ہوشیار خسرو شاہ نے خزانہ غبن کیا اور چپکے سے سمرقند سے نکل بھاگا۔ سلطان محمود مرزا کا بیٹا باپ کی طرف سے حصار کا انتظام سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے باپ کی وفات کی اطلاع پہنچی تو منزلیں مارتا ہوا سمرقند پہنچ گیا اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ بابر کا ماموں بھی اسی وقت اپنی ریاست تاشقند سے سمرقند کے لیے نکلا تھا، لیکن سلطان محمود کا بیٹا بائسنفور اس سے پہلے باپ کی جگہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے بزور شمشیر سمرقند پر قابض ہونا چاہا لیکن ناکام رہا۔ شکست کا داغ لے کر اپنے علاقے کی طرف لوٹنا پڑا۔ اب بابر 15 سال کا نوجوان تھا۔ سمرقند کا نام بار بار اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ اس نام کے ساتھ ہی وہ یادیں سر اٹھا رہی تھی، جو ابھی تک باسبب کم عمری دل کے کسی گوشے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس روز وہ مطالعے کے لیے بیٹھا تو چند عاشقانہ اشعار پڑھنے کے بعد اسے ایک چھوٹی سی بچی یاد آئی جس سے منگنی کرنے کے لیے وہ سمرقند گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 5 سال تھی۔ وہ لڑکی بھی اس کی ہم عمر تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا، سلطان احمد مرزا کی بیٹی عائشہ۔ وہ اس کی امزاد تھی۔ وہ اس کی صورت نہیں دیکھ سکا تھا
क्योंकि इसने घूंघट निकाला हुआ था। फिर इसे वो दुल्हन याद आई जिसे सुल्तान अहमद ब्याह कर लाया था, और दस्तूर के मुताबिक बाबर ने बच्चा होने की वजह से उस औरत का घूंघट उठाया था। अब तो आयशा भी उस औरत की तरह बड़ी हो गई होगी। इसने अजीब सी घबराहट महसूस की और उठकर टहलने लगा। कभी कभी खानजादा आयशा का नाम लेकर इसे छेड़ा करती थी, लेकिन बाबर ने कभी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था। लेकिन इस वक्त बुरी तरह उसकी याद आ रही थी। न जाने वो किस हाल में हो, क्या सोचती होगी कि हम इसे भूल ही गए। हम इसे भूले नहीं हैं कासिम बेग। हमने अपनी बहन महर निगार को लिख दिया है कि आयशा बेगम को इनकी बड़ी हमशीरा के पास ताशकंद भेज दिया जाए। अब तो वो ताशकंद पहुंच गई होगी। बाबर की वालिदा कासिम बेग से हम किलाम थी कि बाबर भी वहां आ गया, और शायद रात भर की बेचैनी के बाद वालिदा से बात करने ही आया था। यहां पहले ही ये मौजू छिड़ा हुआ था। खानजादा भी मौजूद थी। बोली, लीजिए, हुक्मरान भी तशरीफ ले आए। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कासिम बेग? क्या मैं वो कह दूं जो मुझे कहना है, और जो कहने के लिए इस वक्त मैं आपके पास हाजिर हुआ था? कासिम बेग ने बाबर की तरफ देखते हुए कहा। बेखटक कहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आयशा बेगम अभी तक समरकंद में हैं। आपकी हदायत के मुताबिक इन्हें ताशकंद जाने से रोक दिया गया है। किसने रोक दिया? किसने की ये जुर्रत? मिर्जा बाय सनफोर के सिवा किसकी ये जुर्रत हो सकती है? आयशा बेगम ने अपने वालिदा के साथ ताशकंद जाने की तैयारी कर ली थी, मगर इस जालिम ने इन्हें रोक दिया। न सिर्फ ये कि बल्कि इनके घर के सामने पहरा भी लगा दिया है। अब वो एक कैदी की तरह है। मैं यहां हुक्मरान बना बैठा हूं और मेरी मंगेतर पर वहां ये गुजर रही है। अब समरकंद की तरफ कूच करने के सिवा कोई चारा नहीं। फिर वो कासिम बेग से मुखातिब हुआ। तमाम बेगों को तलब किया जाए। मैं समरकंद पर हमले के लिए इन्हें आमादा करूंगा। खानजादा बेगम करीब ही बैठी थी। जब बाबर गुस्से में होता तो वही इसे मुखातिब हो सकती थी। मेरे प्यारे भाई, मेरे अमीर, अगर आपने इस वक्त हमला किया तो आयशा बेगम की जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरे ख्याल में पहले इसे रिहा करा लिया जाए, इसके बाद लश्कर कशी मुनासिब होगी। मैं बाय सनफोर से कमजोर नहीं हूं। समरकंद के लोग उससे बेजार हैं। बातचीत का रास्ता तो वो तलाश करते हैं जो कमजोर हो। मैं समरकंद जाऊंगा और उसे मुसालिहत पर मजबूर कर लूंगा। इसकी मां ने भी दबे लफ्जों में खानजादा के मशवरे की तायीद की, लेकिन बाबर के दिल में किश्वर कुशाई का वही जज्बा मुअज्जन हो चुका था जो इसके जद अमीर तैमूर के दिल में करवटें लेता रहता था। इसने तहैया कर लिया था कि वो इस खूबसूरत शहर पर कब्जा करके रहेगा। ये इसकी हवस नहीं, इसका हक है। समरकंद अचानक फसाद की जद में आ गया। बगावत की चिंगारियां कब से सुलग रही थी। खल्के खुदा बाय सनफोर से मुतनफिर हो चुके थे। फिर बागी सरदारों को एक मजबूत नेमुल बदल मिल गया। उन्होंने इसके भाई सुल्तान अली को कर्ज से बुला लिया और इसकी सरगर्दगी में अलम बगावत बुलंद कर दिया। बाय सनफोर ने इस बगावत पर काबू पा लिया। सुल्तान अली गिरफ्तार हो गया। जल्लादों को हुक्म हुआ कि वो इसकी आंखों में सिलाई फेर कर इसे अंधा कर दे। ये जल्लाद बागियों से मिले हुए थे। उन्होंने हुक्म की तामील जरूर की, लेकिन सिलाई कुछ इस तरह फेरी के सुल्तान अली का पर्दा बसारत महफूज रहा था। बाय सनफोर ने अपने अंधे भाई को दर-बदर भटकने के लिए समरकंद से निकाल दिया। सुल्तान अली अंधा तो हुआ नहीं था, दिखाने को अंधा बन गया। समरकंद से भागा तो बुखारा जाकर दम लिया। बाय सनफोरा ऐसा तिल मिलाया कि समरकंद को खाली छोड़कर बुखारा के सामने जा खड़ा हुआ। शिबानी खां इधर उधर घूम फिरकर किस्मत आजमाई करता फिर रहा था।
اس بکوں کا ایک جم غفیر اس کے ساتھ تھا۔ یہ شخص پردیسی یا اجنبی ضرور تھا، لیکن اس کا نسب غیر معروف نہ تھا۔ وہ چنگیز کے سب سے بڑے بیٹے جوجی کے ایک فرزند کا ہم نام تھا۔ اس کا جد امجد باتو خان مغلوں کی صد عسکری تنظیم کا مالک رہا تھا، جس کی عملداری روس کے شہروں سے وسط ایشیا کی کوہستانی فصیل تک وسیع تھی۔ بابر کے زمانے میں انتشار پذیر مغلوں کی عسکری قوت انہی ازبکوں کے دم سے قائم تھی۔ شیبانی کے دادا کے ماتحت ان کی ایک بدوی قسم کی سلطنت حدود چین سے ماسکو تک صحرائی علاقوں میں قائم ہو گئی تھی۔ پھر ان میں سے کچھ آوارہ گرد قبائل ٹوٹ کر مشرق کی طرف کٹ گئے۔ ایک جنگل میں یونس خان نے وحشی ازبکوں کو شکست دی اور شیبانی کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس دن سے وہ اپنی قوت کو آزماتا پھر رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ سمرقند کا سنگھاسن خالی پڑا ہے تو وہ محض اپنی طاقت آزمانے کے لیے سمرقند پر حملہ آور ہو گیا۔ اس وقت ایک معتمد خواجہ یاہیا شہر کا دفاع کر رہا تھا، جس وقت بائسنفورا بخارا پر چڑھا تھا۔ سلطان علی اپنے باغی ساتھیوں کے ساتھ مل کر مقابلے کی تیاریاں کر چکا تھا۔ بائسنفور یہ سوچ کر بہت تھوڑے سے آدمی اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ سلطان علی کو گرفتار کر کے ہی تو لانا ہے۔ اپنی باقی فوج وہ سمرقند ہی میں چھوڑ گیا تھا۔ سلطان علی سے مقابلہ ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان علی اتنا طاقتور ہوگا اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر مقابلہ کیا اور پسپا ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا۔ اگر اس وقت شیبان خان سمرقند پر قبضہ جاری رکھتا تو بائسنفور درمیان ہی میں معلق ہو کر رہ جاتا، لیکن شیبانی خان کا مقصد تو اپنی طاقت آزمانا اور لوٹ مار کرنا تھا۔ طاقت اس نے آزما لی تھی، لوٹ مار کے لیے اسے کچھ ملا ہی نہیں۔ خسرو شاہ خزانہ پہلے ہی خالی کر چکا تھا، پھر بھی جو کچھ وہ سمیٹ سکتا تھا اس نے سمیٹا اور سمرقند کی جان چھوڑ دی۔